السلام علیکم، ہیلو ایوری، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور انفوہولکس خوش رہیے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ آج کی ویڈیو میں ہم تھوڑی سی جنرل نالج ڈسکس کریں گے اباؤٹ دی ڈفرینٹ ریلیجنس، تو تھوڑا سا ایتھکس کا پورشن بھی کور ہو جائے گا، اور اس میں سے بے انتہا MCQs ایسے ہوتے ہیں جو کہ جنرل نالج میں بھی کام آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے میں کچھ آپ کے کامنٹس کو ایڈریس کر دوں۔ جی، تو سرفراز کہہ رہے ہیں یو آر گریٹ سر، سرفراز یو آر آلسو گریٹ مین، تھینک یو برادر۔ اور شمائلہ نور گوپان کہہ رہی ہیں سر آپ کہاں سے ہیں؟ شمائلہ آئی ایم فرام حیدرآباد، سندھ۔ اوکے، تھینک یو، آپ کی وائس بہت اچھی ہے۔ مجھے نا آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں میری وائس اتنی اچھی لگ رہی ہے، مجھے تو کبھی اتنی کوئی خاص نہیں لگی، ہو سکتا ہے اچھی ہو، آئی ہیو نو آئیڈیا۔ سائنس میں کافی ہیلپ ملی، بہت شکریہ آپ کا کام ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وسیلہ بنایا، الحمدللہ۔ السلام علیکم سر، آج اردو کے پورشن میں یہ کیا چیز ہے، علم غلم ورڈ کی میننگ بتانی تھی، ورڈ دیکھتے ہی مجھے آپ کی یاد آئی اور دل سے دعا نکلی۔ اچھا یہ آ گیا نا علم غلم، چلو ٹھیک ہے، تمہارا MCQs ٹھیک ہو گیا، بس ٹھیک ہے یار، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ سر آپ کے ولاگس کب آ رہے ہیں؟ ولاگس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایک الگ سے چینل بناؤں، آئی واز تھنکنگ اباؤٹ دیٹ بیکاز دی لاسٹ نائٹ مائی برادر واز ایکچولی گیونگ دی ایڈوائس کہ اس کو تھوڑا الگ کر لینا، اسٹڈی مٹیریل الگ ہونا چاہیے اور ولاگ مٹیریل الگ ہونا چاہیے۔ سو یس آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ دیٹ بٹ انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ سر 1 ویک تک اسٹڈی کی بات مت کریں، اٹس ٹائم ٹو ریسٹ اینڈ چل، کم آن یار، ایک دن میں نا 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 1 گھنٹہ نکالو صرف پڑھائی کے لیے، دیٹس اٹ۔ اچھا، اس کے بعد کہہ رہی ہیں ثانیہ کہہ رہی ہیں جی کے اینڈ کرنٹ افیئرس وی آر ویٹنگ، یس جی کے ویری امپورٹنٹ، جنرل نالج تو بہت امپورٹنٹ ہے ویسے ہی آپ کے لیے، اتنی کسی بھی ٹیسٹ میں کیونکہ ابھی بہت ساری ویکینسیز آئیں گی، ایون کہ آپ ایک اسکول ٹیچر کے لیے بھی جاتے ہو نا، پرائیویٹ فرم میں بھی کہیں جاتے ہو، آپ کی جنرل نالج اور کرنٹ افیئرس اگر اوکے ٹیک ہوں گے نا تو کام کافی آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، مبشر حسن کہہ رہے ہیں سر یو ہیو ڈن اے گریٹ جاب، کائنڈلی گائیڈ می فار انٹرویو۔ مبشر تھینک یو فار دا پریز، بٹ انٹرویو آپ کا سلیکشن ہو گیا ہے؟ آئی مین ابھی تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا نا، ابھی ہم لوگوں نے صرف ٹیسٹ کلیئر کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں آئیڈیا کہ ہماری UCs کے اندر جو ہیں وہ کیا پوزیشنز بنتی ہیں، ابھی ایک تو تلوار لٹک رہی ہے بھائی۔ بہرحال انشاءاللہ اللہ تمہیں بھی کامیاب کریں، مجھے بھی، اور ہم سب کو جو کامیاب ہو گئے اور جو محنت کر رہے ہیں اللہ ان کو بعد میں کامیاب کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کا ٹائم آتا ہے، لیکن انٹرویو کا جب لیول آئے گا تو آپ بے فکر رہو، میں انٹرویو کے لیے، بیکاز میں نے کچھ 5 سے 6 فرمز میں انٹرویو دیا ہوا ہے اور مجھے پیٹرن کچھ سمجھ میں آنے لگا ہے۔ انٹرنیشنل اس میں نے ایبٹ فارماسیوٹیکلس میں بھی دیا ہوا ہے، نوو نارڈس میں بھی دیا ہوا ہے، اور بھی، تو اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، میں بتاؤں گا آپ کو۔ گڈ ہوپس سر، پلیز نیور اسٹاپ ٹو میک ویڈیوز، بالکل گڈ ہوپس، آپ کا نام اتنا اچھا ہے گڈ ہوپس، تو آپ یقین کریں میں ویڈیوز بنانا نہیں چھوڑ رہا، رائٹ، ہم لوگ انشاءاللہ ملتے رہیں گے ایسے ہی۔ سر مجھے فری لینس سیکھنی ہے، آپ پلیز گائیڈ کریں ڈیٹیلز اباؤٹ۔ اچھا، فری لینسنگ پر میں ایک الگ سے نا پلے لسٹ بنا لیتا ہوں، بیکاز آئی ایم آلسو ڈوئنگ اے فری لینسنگ، میں پڑھاتا بھی ہوں فری لینسنگ، سرچ انجن آپٹیمائزیشن، تو انشاءاللہ کرتا ہوں اس کے اوپر میں کام، آپ کو سکھاتے ہیں چیزیں، ٹھیک ہے؟ ثنا خان ماشاءاللہ بیوٹیفل ورڈز، میں اللہ گیو یو سکسیس ان ایوری اسٹیپ، جزاک اللہ ثنا، تھینک یو سو مچ۔ مریم خان السلام علیکم، آپ فری لینسنگ کا ایکسپیرینس کے بارے میں، جی مریم ابھی کرتے ہیں فری لینسنگ کا، کرتے ہیں انشاءاللہ، سیٹ اپ اسٹارٹ کرتے ہیں فری لینسنگ کا۔ نادیہ اقبال السلام علیکم سر، اردو جتنا آپ نے کور کرایا ہے اس سے ٹیسٹ کلیئر ہو جائے گا نا، اردو کا تو بتا ہی نہیں رہے کہ PhD میں کس طرح آ رہا ہے، اردو کے اوپر اتنی بڑی ڈسکشن ہو چکی ہے نادیہ، آپ پلے لسٹ دیکھ لیں کائنڈلی، اس میں چیزیں اپلوڈڈ ہیں، اب آئے گا نہیں آئے گا اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، جس حد تک ہم کور کر سکتے ہیں وہ میں نے کوشش کی ہے ایک، اور کچھ نہ کچھ چیزیں آ رہی ہیں، جیسے ابھی میں نے اوپر کامنٹ پڑھا ہے وہ ایگزیکٹلی ایک چیز ہی آ گئی علم غلم والی، تو ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، باقی اللہ مالک ہے۔ کرنٹ افیئرس، بالکل سمرین، کرنٹ افیئرس، جنرل نالج، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، وائی ڈونٹ یو میک یور ولاگس، یہ بتا دیا نا میں نے آپ کو، جی ولاگس کا بتا دیا ہے۔ صبا منظور، آپ جب بھی آپ سب پر ویڈیوز بنائیے ہوں گے ہم دیکھ لیں گے، جی صبا میں کوشش کروں گا، میں سب پہ ویڈیوز بناؤں گا انشاءاللہ، نیکسٹ ٹیکسٹ کی تیاری سے سٹارٹ کر دیں، بالکل یار
گیئر اپ نہ، ڈھیلا نہیں پڑنا بالکل بھی. فوم آپ نے بالکل صحیح بات کی. نینی انیلا کہہ رہی ہیں اللہ ہم سب کو مایوسی نہ امیدی سے دور رکھے. بالکل مایوسی اور نا امیدی سے دور رکھے، بالکل صحیح کہا آپ نے. آمین. ہمیشہ ہمیں ایمان کو سلامت رکھے. بہت بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھی بات کی ہے نینی انیلا. ہماری بھی ایک عرف ہے چھوٹی بہن کا مانو. اچھا ٹھیک ہے. عرف میں وہ مطلب پیار میں کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، اس کو ابھی فی الحال یہیں کرتے ہیں کیونکہ کمنٹس تو ویسے بھی بہت ہیں آپ لوگوں کے. میں انشاءاللہ ویسے بھی کوشش ہوتی ہے رپلائی کرتا رہوں. دیکھو آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ بیسکلی ہے اخلاقیات کا، یعنی کمپیریٹیو ریلیجن کا. ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ ریلیجنز جو ہیں ان کے بارے میں جانیں گے، سمجھیں گے. اس سے جی کے بھی بنتی ہے، جنرل نالج بھی بنتی ہے. اور جو بھی 2-4 لوگ رہ گئے ہیں، جن کا کچھ 2-4 تو نہیں، جتنے لوگوں کا بھی رہ گیا ابھی 2-4 دن میں، ان کو بھی ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے. تو تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس کو، چیزوں کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ اور دوسرے مذاہب کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. دیکھو بھائی، ہندو دھرم کے کچھ عقائد دیکھ لیتے ہیں. ہندو دھرم آپ کو پتہ ہے پرماتما دنیا کو پیدا کرنے والا لازوال ہے. اب ان کے یہاں جو کانسیپٹ ہے نا گاڈ کا، وہ ایسا ہے کہ یہ کہتے ہیں، وہ آپ نے سنا ہوگا شاید، آتما پرماتما. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت پیور سول ہے، ایک روح ہے بہت پیور، اور اس کو کچھ ایٹریبیوٹس مل گئے ہیں، اس کو کچھ آپ کہہ لیں گے صفات مل گئی ہیں، ایڈجیکٹیوز مل گئے ہیں، اور وہ جا کے اوپر پرماتما بن گیا ہے. یعنی وہ پھر معاذ اللہ گاڈ بن گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا اس طرح سے کچھ ہے. اور وہ لازوال ہے، صحیح ہے، ایٹرنل ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. کانسیپٹ کچھ تھوڑا بہت وہی ہے، لیکن اس میں بھی آپ اور جیتیں گے. پرماتما صفات پا کر، اچھا یہ جو پرماتما جو ہے نا، پھر یہ اور زیادہ صفات پا کر یہ برہما، وشنو اور ردر ہوتے ہیں. مطلب اب کچھ تھوڑے سے گاڈز ان کے بڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، برہما جو ہے وہ عقل کا اوتار ہے. یہ ایم سی کیوز بن سکتا ہے. برہما جو ہے ہندوازم کے اندر، برہما عقل کے اوتار کا جو بھگوان ہے، یا جو وہ ان کو کیا کہا جاتا ہے، اس کو برہما کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عقل کا اوتار مطلب جو آپ کہہ لیں کہ اس کی فارم، ایک اپنی فارم کے اندر آ جانا، اپنی کنڈیشن کے اندر آ جانا. آپ کہتے ہیں یار تم تو اس طرح سے پہلے مشہور تھا، یار تم تو بھگوان کا اوتار ہو. یعنی جیسے بھگوان جو ہے وہ نیچے زمین پہ اتر کے آ گیا، تم تو اتنے اچھے انسان ہو. تو اس طرح سے تشبیہ دیتے ہیں. دیوی دیوتا بھگوان کے اوتار اور مددگار ہیں. باقی جتنی بھی دیویاں ہیں اور جتنے بھی دیوتا ہیں، یہ بھگوان کے اوتار اور مددگار ہیں. واو. اچھا، آتما اجر اور امر ہے. آتما کیا چیز ہے؟ آتما اجر اور امر ہے، جو اپنا لباس تبدیل کرتی ہے لیکن فنا نہیں ہوتی. وہی جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ یہ ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بھائی جو روح ہے نا وہ مرتی نہیں ہے. ویسے کانسیپٹ تو یہ صحیح ہے، روح مرتی نہیں ہے. ہم بھی جیسے مر جائیں گے نا تو ہماری روح بھی ٹرانسفر ہو جائے گی، اور یہ باڈیز کا جو سٹرکچر ابھی دنیا میں ہم لوگ ہیں، اس کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں ہمیں لے جائیں گے، اور پھر بروز قیامت ایک نیا لباس دیں گے، ایک نیا جسم دیں گے. کس طرح کا ہوگا، وی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ دیٹ. تو اصل چیز جو اس وقت ابھی آپ میں اور میرے اندر ہے وہ روح ہی تو ہے. آئی مین مطلب دا سول، روح جسے ہم کہتے ہیں. باقی جسم تو یہ تو ایک کور ہے. لائک اگر اس جسم کے اوپر میں کپڑے بدلتا ہوں اور پھر میں کپڑے بدلتا رہتا ہوں، میں کبھی پینٹ شرٹ پہن لوں گا، کبھی میں شلوار قمیض پہن لوں گا، تو وہ تو آپ کہہ لیں کہ وہ تو ایک کور ہے. اسی طرح سے روح کا کور ہے یہ جسم. تو یہ کانسیپٹ جو ہے نا اصل میں بہت زیادہ مکس اپ ہوا ہے ان کے اس میں. اچھا، اوم جو ہے ان کا ایک مقدس لفظ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو یاد رکھیں. اپنشدوں کی تشریح کا، اپنشد ویدوں کی تشریح اور خلاصہ ہے. جی، ان کی ایک بک ہے، ویسے تو بہت ساری ہیں. ایک بک ہے جس کو اپنشد کہتے ہیں. وہ ایکچولی جو ہے وہ تفسیر ہے ان کی، جو وید ہیں نا ان کی، وید کی تفسیر ہے، یا اس کا تشریح یا اس کا خلاصہ ہے. جیسے ہمارے یہاں ان مسلمس قرآن پاک کی تفاسیر ہیں، مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے کی ہیں، اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. ایسے ہی ان کی جو ویدیں ہیں، کچھ 4 سے 5 وید ہیں، شاید آگے شاید آئے گا، ان کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ یا ان کی تشریح جو ہے وہ اپنشد کرتا ہے. ہر آدمی گیان یوگ، بھکتی یوگ اور کرم یوگ کے ذریعے مالک حقیقی سے مل سکتا ہے. بھائی یہ کچھ گیان ہیں، ان کے ذریعے ان کا آدمی مل جاتا ہے، گیان یوگ سے اور بھکتی یوگ سے اور کرم یوگ سے. کیا بات ہے. آخری زمانے میں نیکی کو بڑھانے اور برائی کو مٹانے کے لیے کلکی اوتار آئے گا. اچھا، ان کے ابھی یہ کانسیپٹ ہے کہ ابھی ایک پرسنالٹی آنے والی ہے آخری زمانے میں، بالکل، کہ جب بہت زیادہ برائیاں بڑھ جائیں گی تو اس برائی کو مٹانے اور نیکی کو بڑھانے کے لیے ایک
مطلقی اوتار آئے گا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں انصاف قائم ہو جائے گا. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ابھی مہدی علیہ السلام کی آمد ہونی ہے اور سیکنڈ کمنگ آف جیزس کرائسٹ، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور وہ سارے معاملات ہوں گے. تو یہ نہ کہیں ہر مذہب میں پائی جاتی ہے کہ ایک فائنل پرسنالٹی کوئی آنے والی ہے جس کی وجہ سے انصاف قائم ہوگا دنیا میں. بدھ دھرم کے عقائد: زندگی دکھوں اور تکلیف کا مجموعہ ہے. ارے کیا کہہ دیا، یو نیڈ اے ہگ مین. اچھا، زندگی دکھوں اور تکلیف کا مجموعہ ہے، یہ ان کے عقائد ہیں. انہوں نے کہا ہے بھائی زندگی میں بڑے دکھ ہیں، بڑی تکالیفیں ہیں، دکھوں اور تکلیف کو سبب انسانی خواہشات ہیں. یہ بات تو خیر صحیح ہے کہ ہم جتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز بڑھاتے ہیں نا اور پھر وہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی تو پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے. یا دیٹس رائٹ. نفسانی خواہشوں کو قابو کرنا بہت ضروری ہے، ویری امپورٹنٹ. خود ہمارے نبی نے کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جہاد اکبر جو ہے نا وہ یہی ہے کہ تم اپنے نفس سے جہاد کرو. باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ درمیانی راستہ اختیار کرنے میں کامیابی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کیا پوائنٹ ہے؟ مہاتما گوتم بدھ ہی ہدایت کا ذریعہ. یعنی یہ جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ گوتم بدھ جو ہے نا ہی از دا، یہ جو بدھسٹ لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ گوتم بدھ کو مانو بھائی تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ تو بیٹا تمہاری چھٹی ہو گئی. اچھا پھر زرتش دھرم کیا ہے؟ زرتش جو ہے یہ جو مذہب ہے یا جو دھرم ہے، سوری میں درہم کہہ رہا ہوں، زرتش دھرم کے جو عقائد ہیں، یہ زرتشی لوگ جو ہیں نا اصل میں پرشین لوگ ہیں، فارسی. یہ آنکھ کی پوجا کرنے والے زرتشی جو لوگ ہیں نا، اور ان کے نا بڑے بڑے یزدان ہوتے تھے جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، کہیں پڑھا تھا میں نے، جس میں آگ لگائی جاتی تھی اور یہ آگ کو پوجتے تھے. ٹھیک ہے، اور ان کے جو پروفٹ تھے اس کا نام بھی زرتش تھا. اچھا پڑھتے ہیں اس میں کچھ ہمیں مل جائے گا. مالک حقیقی وہی ذات ہے جس کا کائنات پر حکم چلتا ہے. اچھا، دنیا میں دو قوتیں یزدان اور حرامن. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ ہوئی ہے دو پاورز کے اندر یا دو پولز کے اندر. ایک جو ہے وہ رائٹ ونگ ہے اور ایک جو ہے وہ لیفٹ ونگ ہے. یعنی ایک جو ہے اچھائی ہے جسے یزدان کہہ رہے ہیں یہ لوگ، ہم لوگ نیکی کہتے ہیں، اور برائی کو یہ لوگ احرمن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یزدان از اے نیکی اور احرمن از اے برائی. جو شخص ظلم زیادتی، ٹھیک ہے آگے، انسانی گناہوں کو ختم کرنے کے لیے آگ میں یزدانی قوت ہے. آ گیا نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اوکے یار یہ تو میں بھول ہی گیا. انسانی گناہوں کو ختم کرنے کے لیے آگ میں یزدانی قوت ہے. یہ کہتے ہیں کہ آگ کے اندر ایک ایسی پاور ہے جو کہ انسان کو جو ہے نا اس کے گناہ صاف کر دیتی ہے. سچائی کا رستہ، ٹھیک ہے، باقی تو ساری وہی چیزیں. مرنے کے بعد ہر آدمی کو چینو پل پار کرنی ہے، اس کے بعد وہ جنت اور جہنم کا حقدار ہوگا. اب دیکھو یہ کانسیپٹ کہاں مل رہا ہے مسلمز کے اندر، اسلام کے اندر. ان کا یہ چینو پل ہم کہتے ہیں پل صراط. ٹھیک ہے، ان کے یہاں یہ کانسیپٹ تھا کہ بھائی کوئی چینو پل ہے اس کو پار کرو گے تو پھر آپ کو جنت یا جہنم کا پتہ لگے گا. ہم کہتے ہیں کہ پل صراط ہے ایک، ٹھیک ہے، اور سپوز یہ جنت ہے اور یہاں سے ہمیں اس پل صراط پہ سے چل کے جانا ہے، اور جو نہیں کر پائے گا وہ نیچے گر جائے گا، نیچے تو پھر جہنم ہے. صحیح ہے، تو ہمارے یہاں بھی یہ کانسیپٹ ہے پل صراط پار کرنے کا. ان کے یہاں بھی یہ کوئی چینو پل کے نام سے کانسیپٹ ہے بھائی. ٹھیک ہے. یہودیت یعنی کہ جوئش لوگ جو ہیں یہودی، مالک حقیقی ایک ہے جو سدا قائم و دائم ہے. مالک حقیقی ایک ہے، جوئڈزم میں یہ کہاں ہوتا ہے؟ جوئش لوگ ایک اللہ کو تھوڑی مانتے ہیں. جوئش لوگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چلیں انہوں نے لکھا ہوا ہے. جوئش لوگ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں، اور جو اینجلز ہیں نا، فرشتے، اینجلز، وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے بیٹے بیٹیاں ہیں. ان کا یہ کانسیپٹ ہے بھائی. رک جاؤ، یہ ہے سورہ توبہ میں ہے. یہ میں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک میں دکھاؤں گا نہیں. سورہ توبہ میں ہے یہ. لیٹ می سورہ توبہ، سورہ یہاں یہ ہے. یہ میں دیکھ رہا تھا نا کچھ عرصے پہلے. جی سورہ توبہ، اس کو ہم اردو میں کرتے ہیں اگر، ہاں یہ اردو میں ہی ہے. اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں آپ کو دکھاتا ہوں. اصل میں آپ کو بھی کلیئر ہو جائے گا یہ چیز کیا ہے. یار اردو میں، اچھا چلو اس کو دیکھتے ہیں یہ کہاں جا رہا ہے. ہاں ویری گڈ، صحیح ہے.
کنز الایمان کی بھی مل گئی ہے اور صحیح ہے فتح محمد جالندری صاحب کی بھی مل گئی. اب دیکھو پہلے آیت پڑھ لو, آپ کا کانسیپٹ ہی کلیئر ہو جائے گا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 ہے یہ. سورہ توبہ نویں آیت ہے قرآن کی, اور نویں صورت ہے, اور اس کی آیت نمبر جو ہے 30 ہے. سورہ توبہ نویں صورت اور اس کی آیت نمبر 30. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ قالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك لهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قتلهم اللہ انا یؤفکون. یہ کہہ رہے ہیں, پہلے میں کنز الایمان سے زیادہ اچھا ان کا ہوتا ہے ویسے, فتح محمد جالندری صاحب ان کا بہت اچھا ہوتا ہے ترجمہ, میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر خدا کا بیٹے ہیں. یہ دیکھو آ گیا نا کانسیپٹ, تو پھر اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا نا, تو یہ بات تو غلط ہو گئی نا. مالک حقیقی ایک ہے, ان کا یہ عقیدہ تھوڑی ہے. ان کا یہ تو کہہ رہے ہیں, اور میں نہیں کہہ رہا بھائی معاذ اللہ, یہ تو قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کی آیت کھولی ہے میں نے, یہ دیکھ لو. اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں, اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں. یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے, یہ بھی انہی کی ریس میں کرنے میں لگے ہیں. خدا ان کو ہلاک کرے. یہ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں, انا یؤفکون, یہ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جناب, آپ کے سامنے پروف ہے اب یہ, تو اس کو یاد رکھو اچھی طرح. یہ بھائی ہمیں چیزیں پتہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو بہرحال اب کیا کریں, اب یہ لکھا ہے ایک پوائنٹ میں نے آپ کو لیکن بتا دیا. پوجا اور بندگی کا لائق وہی ایک ہے. نہیں بھائی, یہودیت میں نہیں ہے وحدانیت. اگر یہ ایک اللہ کو مانتے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا نا, پھر تو اسلام اور یہ ایک ہی تھا. یہ تو اللہ کو ایک نہیں مانتے نا, اور جو اللہ کو ایک نہیں مانتا تو پھر وہ تو ختم ہو گیا نا. صرف وحدانیت کا درس جو ہے, اور وحدانیت کو ماننے, وحدانیت کا مطلب ہے ایک خدا, صرف اس کو ماننے والے صرف مسلمان ہیں. اچھا بہرحال غیر مادی ہر چیز, اچھا ٹھیک ہے. ہاں, ان کے جو پیغمبر ہیں وہ آپ کو پتہ ہے مائٹیسٹ جو پروفٹ ہیں حضرت موسیٰ علیہ, وہ تو ہمارے بھی ہیں اوبیسلی, لیکن یہ جن کو اپنا بس پروفٹ مانگتے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, جن کو انگلش میں یہ کہتے ہیں موزز, پروفٹ موزز کہتے ہیں نا, یہ پروفٹ موزز. آپ وہ دیکھیں نا انگلش میں جو اس کی ڈاکٹر ولیم کیمبل کی ان کی وہ ہوئی ہے ڈبیٹ جو ہوتی ہے, خیر بہرحال موزس کہتے ہیں یہ, اوکے. اور ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ توریت نازل ہوئی تھی, جس کو یہ تورا کہتے ہیں, تورا, صحیح ہے, تورا. اور یہ کہتے ہیں کہ وی آر دی چوزن پیپل, یعنی خدا نے تو ہم خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں. وی آر دی چوزن پیپل. باقی سارے جتنے بھی ہیں نا وہ جوتے کی نوک پہ. بالکل بھائی ایسا ہی کہتے ہیں یہ لوگ, ان کا یہی عقیدہ ہے. آپ جائیں تو ذرا اسرائیل, یا آپ جا کے دیکھیں اسرائیل کی ویڈیوز جو میں نے دیکھی ہیں اور جو اس میں سے پڑھا ہے میں نے چیزوں میں سے, یہ مانتے ہی نہیں ہے کسی کو. یہ بولتے ہیں باقی دوسرے لوگ جتنے بھی ہیں نا, خدا نے ان کو ہمارے کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, سب سے اوپر ہمیں, سب سے اعلیٰ ہمیں, ہم خدا کی بڑی پسندیدہ قوم ہیں. تو بھائی ان یہودیوں کے عقائد, ٹھیک ہے. خیر آگے چلتے ہیں. ہر انسان کو مرنے کے بعد ان کے دوبارہ زندہ ہو کر اعمال کا حساب دینا ہے. آخرت کا کانسیپٹ ان کے پاس بھی ہے. مسیحیت کے اہم عقائد, آلرائٹ, یعنی کہ مسیحیت مطلب کرسچینٹی, میں سی ایچ لکھ رہا ہوں, سمجھ جائے گا. سی ایچ کا مطلب کرسچینٹی ہے, یہاں پہ چودھری صاحب مت سمجھنا, صحیح ہے. کرسچینٹی, مالک حقیقی کہہ رہا ہے کہ باپ, بیٹا اور روح القدس کا مجموعہ, یعنی ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے ان کے یہاں. کرسچینٹی میں ہے یہ کانسیپٹ, ٹرینٹی, ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا ایک روح القدس ہے, پاک روح, ٹھیک ہے, اور بیٹا اور باپ, یہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے. یعنی یہ جو ہے نا یہ لوگ دنیا رن کر رہے ہیں, پوری کائنات چلا رہے ہیں, سپوز ایسا کچھ کانسیپٹ ہے ان کا. حضرت یسوع مسیح ہی انسانیت کا نجات دہندہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ بس عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہی, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور بیپٹزم, ہاں اس کو بیپٹزم کہتے ہیں, انگلش میں لکھ دوں یہاں پہ میں, بیپٹزم یا بیپٹاسائزڈ کرنا, بیپٹسزم. چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں, اگر یہ یہاں پہ ادھر کچھ دکھا دیں. یہ بیپٹسائزم ہے کیا؟ بیپٹسزم کے ذریعے بولتے ہیں گناہ سے نا آپ پاک ہو گئے, گناہ سے پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے بیپٹسزم. آ گیا بیپٹسزم, جی. کچھ پکچرز نہیں ملیں گی مجھے, اس کی امیجز وغیرہ نہیں ملیں گی. یہ دیکھو پانی میں ڈبکیاں لگواتے ہیں, چلو بھائی
جیسے گنگا میں نہلا، بالکل وہی کانسیپٹس ہے نا، گنگا جمنا میں جا کے 4-5 ڈبکیاں لگا لو، چلو بھیا پاک ہو گئے، اب کرو جو کرنا ہے۔ یہ بیپٹیسائزڈ ہو رہی ہے، یہ دیکھ لو، 10 گنا کر کے آئی ہے، بیپٹیسائزڈ ہوگی یہ دیکھو، یہ بھی بیپٹیسائزڈ ہو رہا ہے، یہ رہا ہیرو ایک اور، کہاں ہے، یہ بھی بیپٹیسائزڈ ہو رہا ہے۔ تو بھائی یہ ان کے گناہ صاف کرنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، بیپٹسزم، گناہوں کی پاکیزگی کا ذریعہ۔ بائبل، یا آف کورس ان بائبل جو ہے وہ ان کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، کی تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان کو ابدی کامیابی مل جائے گی۔ ابد کہتے ہیں آخرت کو، یعنی اخروی کامیابی، یا ابدی آخری کہہ رہا ہوں میں، ابدی مطلب ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی مل جائے گی۔ ابد اور ازل، ازل کہتے ہیں شروع اور ابد کہتے ہیں آخری، ٹھیک ہے، تو یہ جو لائف آفٹر ڈیتھ، آخری جو کامیابی ہے وہ مل جائے گی۔ یسوع مسیح مصلوب ہونے کے 3 دن بعد زندہ ہو کر آسمان پہ چلے گئے۔ ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو موت آ گئی تھی جب ان کو سلیب کے اوپر چڑھایا گیا تھا، ٹھیک ہے، یہ کراس جب ہی آتا ہے ان کا، یہ سلیب جو ہے اس کے اوپر، اور عیسیٰ علیہ السلام کو 3 دن کے بعد زندہ ہوئے اور پھر وہ آسمان پہ چلے گئے۔ جبکہ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو موت آئی ہی نہیں۔ جس شخص نے جو ہے وہ مخبری کی تھی نا، جوڈس نام تھا اس کا، جوڈس، جس بندے نے مخبری کری تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے اسی کی شکل، اسی کو جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جیسا کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ بلا لیا ہے۔ اینڈ اسٹل عیسیٰ علیہ السلام از الائیو، اور وہ دوبارہ آئیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ کمنگ آف جیزس۔ تو بہرحال اسلام کے عقائد، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکیلا ہے، یس، کوئی شریک نہیں، نیور ایور۔ فرشتے روشنی سے، جنات آگ سے پیدا کیے گئے۔ جی، فرشتے جو ہیں اینجلس، یہ ہیں نوری مخلوق، ٹھیک ہے، اینجلس نوری مخلوق، یعنی لائٹ سے پیدا کیے گئے۔ اینجلس آر میڈ اپ فرام لائٹ۔ اور جنات جتنے بھی ہیں ان کو فائر سے، آگ سے، شیاطین جنات جتنے بھی ہیں ان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ تمام پیغمبر برحق اور سچے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے ایک اللہ کا حکم دیا۔ تمام آسمانی کتابیں سچی ہیں اور سیدھی راہ دکھانے والی ہیں، مگر پچھلی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کی شریعت کو منسوخ کر دیا گیا بیکاز اس کے اندر ہیومن انٹرونشن ہو چکی تھی۔ صحیح ہے، انسان جو ہے نا اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھنا شروع کر دیا تھا، تو اس لیے یہ بائبل، اور ہمارا ایمان ہے کہ بائبل آئی ہے، تورات آئی ہے، اور کچھ صحیفے بھی بہت سارے انبیاء پہ گزرے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے اترے ہیں، تو ایمان تو ہے، لیکن اب ہم نہیں مانتے، شریعت منسوخ ہو گئی قرآن پاک جب سے آیا۔ باقی ٹھیک ہے، یہ تو سب ہمیں پتہ ہی ہے۔ چلو سکھ دھرم کے پاس آتے ہیں۔ سکھ دھرم میں کیا عقائد ہیں؟ اچھا، میں ان کا ایک آپ کو مکسچر بتا دیتا ہوں۔ اصل میں جو سکھزم ہے نا، یہ ایک کوشش تھی مسلمانوں کو اور ہندوز کو کسی طرح سے اکٹھا کیا جائے، تو کچھ کانسیپٹس مسلمانوں کے آ گئے ہیں، کچھ کانسیپٹس ہندوؤں کے آ گئے ہیں، اور یہ سکھزم جو ہے نا یہ بن گیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اس میں انسانوں کو اپنے کرموں کے مطابق دوسرا جنم ملتا ہے، یہ ہندوانہ بات آ گئی۔ مالک حقیقی یکتا اور بندگی کے لائق ہے، یکتا مطلب ایک، تو یہ وحدانیت کا کانسیپٹ جو کچھ آ رہا ہے یہ مسلمانوں سے آ رہا ہے، اور باقی ساری اچھی باتیں۔ ایک دن سورج چاند ستارے اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، جس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ ان کے یہاں بھی قیامت کا کانسیپٹ ہے، ہمارے یہاں بھی، تو یہ مسلم سے کچھ چیزیں آ رہی ہیں۔ اچھے معاشرے کی بنیاد اہل و عیال سے بہتر سلوک کرو، یا آئی ڈونٹ نو۔ اب یکسانیت، تمام مذاہب اپنی دھرمی کتابوں کی بہت عزت کرتے ہیں، اوکے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سبق کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہودیت اور اسلام ایسے مذہب ہیں جو خالص توحید کے قائل نہیں ہیں، دس از رانگ۔ یہودیت نہیں ہے، یہ غلط بتا رہے ہیں بھائی، یہودیت نہیں ہے، ابھی دکھایا آپ کو میں نے۔ صرف اسلام ایسا مذہب ہے جو توحید کا قائل ہے۔ ان میں اور ہم میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ اگر یہ بھی توحید کو مان رہے ہیں تو یہ تو دار اسلام میں آ گئے، ساری جنگی اسی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، باقی جب کہ ہندو درہم کیوں نکل رہا ہے میری زبان سے؟ دھرم، اوکے، ہندو دھرم، سکھ دھرم اور مسیحیت، زرتش، یہ سب کے سب جو ہیں وہ ایک ایٹرنیٹی پاور کو تو مانتے ہیں، مگر یعنی کہ حقیقی توحیدی پاور کو تو مانتے ہیں، لیکن جو ہے آپ کہہ لیں کہ شرک کے ساتھ۔
البتہ بدھزم جو ہے اس کے اندر خدا کے بارے میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، وہاں پہ تو وہ بولتے ہیں کہ گوتم بدھ جو ہے نا وہی سب سے بڑے، انہی کو مانا جائے گا۔ کسی بات کو دل و دماغ کا کامل یقین سے بٹھانے کا نام کیا ہے؟ مذہب، پرماتما، کرم، عقیدہ۔ ٹھیک ہے، دل و دماغ میں آپ نے پوری کنوکشن کے ساتھ اس یقین کو کنوکشن کے ساتھ آپ نے بٹھا لیا، عقیدہ۔ برابر انداز میں جس بات کی ہر مذہب تلقین کرتا ہے وہ مالک حقیقی کو ماننا، نیکی برائی سے بچنا، یہ تمام باتیں ہی ہیں، صحیح ہے۔ ہندو دھرم میں عقل کا اوتار آ گیا نا، دیکھو ہندو دھرم میں عقل کا اوتار کس کو کہتے ہیں؟ بھگوان کو، بھرما کو، وشنو کو، کلی بھائی تو اینڈ میں آئیں گے، بالکل اینڈ میں آئیں گے یہ، ٹھیک ہے، ان کو تو چھوڑ دو۔ وشنو کا بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، پڑھ لیتے ہیں نیچے اگر کہیں آ جائے۔ بھگوان جو ہیں یہ کام کریں گے دوسرے، مطلب بھگوان دیوتا اور دیوتی جو ہیں ان کے بھگوان کریں گے، تو یہ برہما جو ہے نا، برہما یہ ہیں عقل کے اوتار، ٹھیک ہے، ہندو دھرم میں۔ بھائی یہ سیدھی جرنل نالج ہیں، یہ پوچھی جاتی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو یاد کر لیں اس ساری انفارمیشن کو، آگے بہت ٹیسٹ دینا ہے آپ کو، ٹرائی کرتے رہنا ہے، جس میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے۔ ابھی سندھ پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو دیکھیں کتنی ویکینسیز آئیں گی۔ بہرحال مسیحت کے مطابق حضرت یسوع مسیح مصلوب ہونے کے بعد جس وقت زندہ ہوا تھا، یار یہ کیا زبان ہے، اتنے مائٹیس پروفٹ ہیں ان کے لیے کس طرح سے لکھا جا رہا ہے یہ، کے بعد جس وقت زندہ ہوئے تھے، کوئی تمیز ہوتی ہے؟ بہرحال کون ہے بھائی پبلشر، میں تو میل کروں گا اس کو۔ اچھا، ایک کلاک مطلب 24 گھنٹے، آئی تھنک 24 آورس کو کہہ رہا ہے یہ شاید، ٹھیک ہے۔ 3 دن 2 ہفتے 1 مہینہ 3 دن از دا رائٹ آنسر۔ کرسچنز جو وہ کہتے ہیں کہ ڈیتھ کے بعد 3 دن کے بعد پھر یہ زندہ ہو کے چلے گئے تھے۔ فرشتے جس چیز سے پیدا ہوئے ہیں وہ ہے روشنی، یعنی کہ نور، یعنی کہ لائٹ، ٹھیک ہے، باقی ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کیا ہے جناب اس میں، اس کو بھی چھوڑ دو، یہ تو کردار اور وہ کچھ ریلیجن کے بارے میں بتائیے، کچھ ریلیجن کے بارے میں اگر ہو، اور کچھ آگے چل رہے ہیں مذاہب اور عبادات میں ہی بتا دو کچھ، ٹھیک ہے آلرائٹ۔ ہندو دھرم میں دیوتاؤں کے سامنے گیتا اور دیگر دھرمی کتابیں، استوتر، گایتری، منتر وغیرہ، اچھا یہ گایتری یا منتر وغیرہ پڑھتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، گیتا ان کی کتاب ہے، کا ورت کر کے، یعنی کہ استوتر، گایتری، منتری کا ورت کر کے ان کی پوجا کی جاتی ہے۔ اوم کا اچار، یہ کون سا اچار ہے؟ اوم کا اچھا اچار وچار، اور سوری اوم ان کا مقدس ورڈ ہے نا یار، ایکسٹریملی سوری۔ اوم جو ہے اس کو بہت اس کا وچار کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، بڑے دھیان کیا جاتا ہے، بس یہ ان کی عبادات ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ گیتا پڑھتے ہیں، اوم کا وچار کیا جاتا ہے، استوتر، گایتری وغیرہ، منتر وغیرہ پڑھتے ہیں، صحیح ہے۔ بدھ دھرم، مہاتما گوتم بدھ کی مورتی کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی پوجا کرنا، دیٹس دا اونلی پرے دے ہیو، یہ جو صحیح ہے، گوتم بدھ کی مورتی کے آگے کھڑے ہو کے یہ، اور باقی وہی ساری باتیں۔ یہودیت، مالک حقیقی کو راضی کرنے کے لیے یہودیت دن کے دوران 3 عبادت کی جاتی ہے۔ اچھا ہم جو ہے 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، یعنی ہماری جو عبادت کی شکل ہے فزیکل ڈیلی، ان کے یہاں 3 دفعہ عبادت کی جاتی ہے، جسے ٹیفلا کہا جاتا ہے، یہ ورڈ یاد رکھیے گا، ٹیفلا، صحیح ہے۔ یروشلم کی دیواریں گریا، یپ یروشلم کی دیواریں گریا پر یہ جا کے روتے ہیں، مناجات پڑھتے ہیں، توریت پڑھتے ہیں، اور اپنی یہودیت کی عظمت دوبارہ مانگتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ سے وہ جو ہے وہ عطا کر، طاقت عطا کر۔ میں آپ کو بلکہ دکھا دوں یہاں پہ نا، ادھر میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، اس کو ویلنگ وال بھی کہتے ہیں، ویلنگ وال، آ گئی ویلنگ وال، ہاں یہی ویلنگ وال، صحیح ہے۔ یروشلم میں دیکھیں، یہ یروشلم ہے، فلسطین کے اندر ہے، پیلسٹائن میں، اور مجھے اگر امیجز مل جائیں یہاں پہ، یہ امیج آ گئی، یہ ہے ویلنگ وال، ادھر جا کے یہ روتے ہیں، سر مارتے ہیں، ٹکراتے ہیں، امیجز میں اگر مجھے مل جائے یہاں پہ کہیں، ہاں یہ دیکھیں کتنے سارے آ گئے نا، یہ ہے ویلنگ وال، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہودی کھڑے ہوئے ہیں، اپنی عبادت کر رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، جو بھی ان کا وہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو ویلنگ وال ہے نا، یہ 2nd ٹیمپل آف سلیمان، جو سلیمان علیہ السلام کا جو 2nd ٹیمپل تھا نا، اس کو تعمیر کرنے کے لیے یہ وال کریٹ کی گئی تھی، ابھی بنا نہیں ہے وہ، ان کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ
دوبارہ سے بن جائے، تعمیر ہو جائے. تو بہرحال، اور ایک اور چیز بتا دوں، اس ویلنگ وال کو نا ہم مسلمان لوگ جو ہیں، اس ویلنگ وال کو ہم مسلم لوگ کہتے ہیں، نام مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن اس کی جو میں آپ کو بتاتا ہوں ہسٹری یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ منصوبہ ہے کہ یہ بڑی مقدس دیوار ہے. اس دیوار کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے نا، آسمانوں پہ گئے تھے، تو براق جو تھا نا اس کو یہاں باندھا تھا، جو آپ وسلم کی سواری تھی اس کو یہاں باندھا تھا، اور پھر جو نماز پڑھائی تھی آپ نے، تمام انبیاء آپ کے پیچھے تھے. تو اس کو برق دیوار یا دیوار برقی بھی کہتے ہیں اس کو اردو میں، چیک کر لیے گا آپ لوگ. تو یہ ہماری بھی اس سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ وہ ہے، اٹیچمنٹ ہے، بیکاز ہمارے نبی نے اپنی سواری یہیں باندھی تھی. ٹھیک ہے، آگے چل رہے ہیں. یروشلم میں دیوار گریا اور جناب بس یہی پڑھتے ہیں، اس طرح کی توریت پڑھتے ہیں. اوبیسلی ان کے اوپر تورا نازل ہوئی تھی یہودیوں پہ. اوکے، مسیحیت یعنی کہ کرسچینٹی، بائبل پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرتے ہیں. بس یہ ان کی عبادت ہے. زرتش والے کیا کرتے ہیں؟ تو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اس کے علاوہ یزدانی قوت کے مطابق عمل کرنا، یہ ان کی اس میں شامل ہے. زرتش دھرم کی بنیادی عبادتیں ہیں. بس ٹھیک ہے. اسلام کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، بس الحمدللہ. ٹھیک ہے. سکھ دھرم میں جاپ اور کیتھرین، یہ کیا چیز ہے؟ کیریتن، جاپ اور کیریتن کرنا، اور مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب جی، ان کی مقدس کتاب جو ہے وہ ریلیجیس بک، اس کو کہتے ہیں گرو گرنتھ صاحب. اور یہ جاپ کرتے ہیں اور کیریتن کرتے ہیں، آئی ڈونٹ نو یہ کیا کرتے ہیں. پڑھنا اہم عبادتیں اور تصور کی جاتی ہیں. چلیں، معبود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو پکارا جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس کی پوجا کی جائے. اگر بالکل لٹرل میننگ لوگے تو جس کی پوجا کی جائے وہ یہی ہے، مگر اسی کو پکارا جاتا ہے، مدد بھی اسی سے مانگی جاتی ہے. تو یہ تمام باتیں صحیح ہو سکتی ہیں. جس کی پوجا کرو گے، اسی سے مدد مانگو گے اور اسی کو پکارو گے، تو اٹس آل کنیکٹڈ. اوکے. معبود کے سامنے اپنی عاجزی اور اس کی بڑائی کا اظہار کو کہا جاتا ہے. عقیدت، سیاست، عبادت، مذہب. اوبیسلی عبادت. معبود کے سامنے آپ عاجز ہو جاتے ہو، جیسے ہم عاجز ہو کے نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہماری عبادت ہے. جس مذہب میں آگ کو یزدانی قوت تسلیم کیا جاتا ہے وہ ہے زرتش دھرم. ٹھیک ہے. مسیحیت، اسلام، سکھ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ دیکھو یہ آگے نا، ٹیفلا اور دیوار گریا کے نزدیک مناجات کرنا یہودیوں کی اہم عبادت ہے. تو یہ اس طرح سے ہے. صحیح. مقدس کتاب اور ان کی بانی وغیرہ. ہندو دھرم. اوکے، ہندو دھرم. اچھا، ہندو دھرم یا سناتن دھرم. اچھا، اس کا دوسرا نام سناتن بھی ہے بھائی. ہندو دھرم یا سناتن دھرم کا بانی کوئی شخص معین نہیں ہے. کسی ایک بندے نے اس دھرم کو کریٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. ہندوازم کو کریٹ نہیں کیا، میں ایسے بولوں گا، مجھے تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے دھرم اور دھرم میں. تو ہندوازم کو کسی ایک شخص نے کریٹ نہیں کیا. بعض رشیوں مینیوں نے کٹھن تپسیا کرے گے کچھ اہم اصول. ٹھیک ہے بھائی، کچھ بزرگ تھے ان کے، انہوں نے بڑی تپسیا کری کٹھن، اور کچھ اصول جمع کر لیے، وہی اس کے بانی تصور کیے جاتے ہیں. اس دھرم میں وید، پران، منو سمرتی، رامائن، مہا بھارت اور بھگوت گیتا اہم دھرمی کتابیں ہیں، یا اہم، بس ٹھیک ہے، نکل گیا، صحیح نکلا ہے، وہی والی کتابیں ہیں جن کی اصل زبان سنسکرت ہے. اچھا، سنسکرت سے یاد آیا مجھے، ان کی جو ہے نا جوئش لوگ جو ہے نا، ان کی جو بک ہے بائبل وغیرہ، یہ تھی عبرانی زبان میں. عبرانی زبان میں. صحیح ہے. عبرانی زبان میں، جس کو ہربیو کہتے ہیں انگلش میں. ہربیو. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے پاس ایک سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا کانٹریکٹ آیا تھا اسرائیل سے ہی، اسپیڈ آپٹیمائزیشن کا ویب سائٹ کی. تو وہ اسرائیلی بندہ تھا، اس کی ویب سائٹ پہ یہ عبرانی لکھی ہوئی تھی پوری، ہربیو لینگویج لکھی ہوئی تھی. ٹیلی ویژن کمپنی تھی ایک، تو ان کی ویب سائٹ کی اسپیڈ آپٹیمائز کرنی تھی. تو مجھے وہاں سے ہربیو کو میں نے پھر کنورٹ کیا انگلش میں، وہ آ جاتا ہے نا ادھر ٹرانسلیٹ کرنے کا. اچھا، بہرحال تو یہ تو یہودیوں کا ہو گیا. ہندوؤں کا آپ کو پتہ لگ گیا، سنسکرت ان کی اصلی زبان ہے. یہ ان کی جو ہیں وہ بکس ہیں، مہا بھارت، بھگوت گیتا، وید، 3-4 تو وید ہیں ان کی. اچھا، اس کے علاوہ بدھ دھرم کا بانی مہاتما گوتم بدھ ہیں. جی بالکل صحیح ہے. اور جو کہ راجا سدھو دھن اور مہارانی مایا کا اکلوتا بیٹا تھا.
تو گوتم بدھ کے جو والد ہیں وہ راجا تھے، ان کا نام تھا سدھو دھن، اور مہارانی مایا ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اچھا گوتم بدھ کا نام گوتم بدھ نہیں تھا، ان کا اصل نام تھا سدھارتھا۔ سدھارتھا جو ہے نا وہ ایک مشہور ان کا ویریئر تھا۔ ابھی اگر کہیں آ جائے تو میں بتاتا ہوں، ان کا اصلی نام تھا سدھارتھا، صحیح ہے، اور ان کے والد صاحب کا نام تھا سدھو دھن، اور ان کی امی کا نام تھا جو ہے وہ مایا، اکلوتا بیٹے تھے۔ اور اس ڈیٹ کو جو ہے جنم ہوا ان کا، قافی مطلب قبل مسیح، یعنی آپ عیسیٰ علیہ السلام سے بیفور۔ نیپال از دا اوریجن، نیپال سے جو ہے نا ان کا اوریجن ہوا ہے۔ اب یہ اتنی خطرناک کتابوں کے نام ہیں، آپ خود ہی دیکھ لیں۔ یہ بدھ دھرم میں تریپٹک، کیا بات ہے، وانا پٹک، سوتر پٹک، ابھی دھرم پٹک، یار اتنا مت پٹکو بھائی، اور دھما دھیما پٹک، پتہ نہیں کیا، یہ ان کی بھائی بہت ساری کتابیں ہیں، مجھ سے کچھ غلط پروناؤنس نہیں ہو جائے تو آپ لوگ دیکھ لیے گا۔ یہودیت، جوئش، یہودیت کا بانی حضرت، یہ دیکھو یار، یہودیت کا بانی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ کوئی کیا لینگویج ہے، یہ کچھ تو تمیز ہونی چاہیے۔ یہودیت کے بانی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ایک طریقے سے میں تو اس کو میل کرنے والا ہوں۔ اچھا آپ کے، اب یہاں پہ آپ کے کیوں لکھ دیا، کہا لکھ دیتا ادھر بھی۔ آپ کے والد کا نام عمران ہے، جی سورہ عمران نازل ہوئی تھی انہی پہ۔ آپ کی پیدائش مصر میں ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی، بالکل۔ یہودیت کی الہامی کتاب توریت ہے، یعنی توراہ، جبکہ تالمود، قبلہ اور بائبل کا عہد نامہ قدیم بھی اس مذہب کی مقدس کتابیں ہیں، جن کی اصل زبان عبرانی آ گئی نا، یہ دیکھا میں آپ کو اوپر ہی بتا چکا ہوں یہاں پہ، عبرانی۔ تو ان کی جو ہے نا وہ عبرانی زبان میں ہے، اور بائبل میں بھی کچھ ان کے قدیم عہد نامے، حالانکہ بائبل جو ہے وہ ان کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام جو ان پہ نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ان کے اوپر تو توراہ نازل ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت، لیکن پھر بھی بائبل میں کچھ تذکرات ہیں ان کے۔ پھر دوسرا کرسچینٹی ہے، کرسچینٹی یعنی مسیحیت کی بنیاد رکھنے والے یسوع مسیح۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی بنیاد نہیں رکھی، ارے بچوں کو غلط پڑھا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو آ کے اسلام کی دعوت دی تھی، کرسچینٹی تو خیر چلو ایسے ہی پڑھ لو۔ آپ مان لیجیے حقیقی کے بغیر پیدا ہوا ہے، بالکل یہ ایک معجزہ تھا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ والدہ کا نام بی بی مریم تھا، اور بیت اللحم، یار یہ ایگزیکٹ MCQs آیا تھا، یہ ابھی میں نے فارماسسٹ کے جو پیپر دیے تھے۔ بیت اللحم جو ہے فلسطین میں، کہاں پیدا ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام؟ بیت اللحم ایک جگہ ہے فلسطین میں، وہاں پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ بھائی جنرل نالج بڑی آ جاتی ہے۔ اسی مذہب میں انجیل کی اہم کتاب جو کہ عبرانی، یہ بھی عبرانی زبان کی ہے، انگریزی میں اور دیگر زبانوں میں موجود ہے، بائبل کا حصہ ہے، جس کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں۔ اصل میں انہوں نے دو طرح سے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اس کو، اولڈ ٹیسٹیمن اور نیو ٹیسٹیمن، صحیح ہے نا؟ تو یہ اسی میں انجیل سے ہی ہے یہ۔ زرتش والے وہی ہیں آگ والے۔ زرتش ریلیجن کے بانی ہیں حضرت زرتش، دیکھا ان کے، میں آپ کہہ رہا تھا نا پیغمبر کا نام ہی زرتش ہے، اور یہ اتنے قاف میم کو مغرب ایران میں پیدا ہوا ہے، پارسی لوگ ہیں یہ، ایرانی پارسی۔ اس دھرم کی مقدس کتاب ہے اوستا، پہلوی زبان میں ہے، ان کی زبان تھی پہلوی زبان۔ اس علاقے کے علاوہ گاتھا اور ریسنا بھی مذہبی کتابیں ہیں۔ ابے یار کوئی ایک کتاب بنا لیا کرو۔ اچھا اسلام، الحمدللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک حقیقی نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا، اور 570 عیسوی کو مکہ مکرمہ سعودی عرب میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد صاحب کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، والدہ کا نام بی بی آمنہ، اینڈ ہمیں الحمدللہ کافی ساری چیزیں پتہ ہیں، تو ہم آگے چلتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ۔ سکھ دھرم کے بانی بابا گرو نانک، ٹھیک ہے، بابا گرو نانک ہے، اور ننکانہ صاحب، یہ ایک جگہ ہے ننکانہ صاحب، یہاں پر پیدا ہوئے تھے اس ایئر میں، اور والدہ کا نام تھا مہتا کالو جو ہے وہ والدہ کا نام تھا، جو اپنے گاؤں کے زمیندار تھے، سوری والد کا نام تھا، میں یہی بولوں کہ اتنا میسکولائن نیم کیوں ہے والدہ کا، والد کا نام ہے بھائی، والد کا نام مہتا کالو، صحیح ہے۔ سکھ دھرم کی جو مقدس کتاب ہے گرو گرنتھ صاحب جی، اوپر تھوڑا سا ڈیفرنٹ نام تھا، بہرحال گرو گرنتھ صاحب یہی ہے، جو کہ گرمکھی نے لکھ دی تھی۔ اس کتاب کو پنجابی، سندھی، مراٹھی اور بہت ساری زبانوں میں
اچھا زمانے شامل ہیں اس کے اندر، اسی لیے اس کو زمانوں کا خزانہ کہا جاتا ہے. تو ایم سی کیوز اگر بن جائے کہ کس مذہبی کتاب کو زبانوں کا خزانہ کہا جاتا ہے تو وہ ہے گرو گرنتھ صاحب، کیونکہ اس میں بے انتہا زبانوں کے الفاظ شامل ہیں. سبق کا خلاصہ اور سکھ دھرم کا مقدس کتاب یہ ٹھیک ہے، ابھی پڑھا ہم نے گرو گرنتھ صاحب جی. قرآن پاک جس زبان میں ہے وہ زبان ہے عربی الحمدللہ. بائبل کن دو مذاہب کی مقدس کتاب ہے؟ بائبل جو ہے وہ یہودیت اور مسیحیت کی مقدس کتاب ہے، یعنی کرسچینٹی اور جوڈازم دونوں کی، اس میں موسٹلی کرسچینٹی کے، جوڈازم کے بھی اس میں چیزیں ملتی ہیں بائبل میں. صحیح. اور اوکے دیٹس اٹ. اور بس پھر یہ کیا چیز ہے، مذہب کا تفصیلی تعارف بھی ہے. تفصیلی تعارف میں جاؤں کیا؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ میں تفصیلی تعارف میں جاؤں گا. اچھا کچھ چیزیں دیکھ لیتا ہوں میں. اس کو یہیں رکھتے ہیں ابھی فی الحال. جتنی انفارمیشن ہے اس کو ہم ایبزارب کر لیتے ہیں. اس میں سے کافی ساری چیزیں ہیں، آپ یاد کر لیے گا. مین موٹی باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، خیال رکھیے گا اپنا. اور جنرل نالج کے اوپر میں انشاءاللہ بہت جلد ویڈیوز بنانے والا ہوں، جنرل نالج، اور ساتھ ہی ساتھ اور بھی ویڈیوز بناتا رہوں گا. کرنٹ افیئرس، اسلامیات، انگلش پہ بھی بناؤں گا ضرور، بہت جلد بناؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں جو ہے وہ اس کو پھیلائیے. اور جو سیریس لوگ ہیں جو کہ طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس طرح سے ہماری کمیونٹی جو ہے بہت زبردست گرو ہوگی. ٹیک کیئرس. اللہ حافظ.